نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صدق اللہ العلی العظیم. رب العالمین ہمیں نور قرآن پاک سے منور فرمائے، آمین. قالت یا ایھا الملأ، ملکہ بلقیس بولی، اے میرے درباریوں، افتونی فی امری، میرے اس معاملے میں مجھے تم رائے دو کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. ما کنت قاطعۃ امرا، میں کوئی قطعی فیصلہ نہیں کرتی، حتی تشہدون، جب تک کہ تم حاضر نہ ہو جاؤ اور تم سے مشورہ نہ کر لوں، لہٰذا تم مجھے مشورہ دو کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. بلکہ بلقیس کی فوج میں ایک روایت کے مطابق 12,000 جرنیل تھے. یعنی پوری دنیا میں سلیمان علیہ السلام کی فوج کے بعد سب سے بڑی فوج ملکہ بلقیس کے پاس تھی کہ 12,000 جرنیل تھے اور ہر جرنیل کے تحت ہزاروں فوجیں تھیں، تو یہ لاکھوں میں اس کے پاس فوج تھی. قالوا، وہ بولے، نحن اولو قوہ، ہم قوت والے ہیں، واولو باس شدید، اور شدید جنگ کرنے کی صلاحیت رکھنے والے ہیں. اگر آپ ہمیں جنگ کا حکم دیں گی تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے اور جنگ کریں گے. والامر الیک، اور معاملے کا اختیار تو آپ کے پاس ہے، جو آپ فیصلہ کریں. ہماری تو یہ رائے ہے، باقی فیصلہ کرنے کا اختیار تو آپ کو ہے. فانظری ماذا تأمرین، بس آپ غور کر لیجئے کہ آپ کو کیا حکم دینا ہے، جو آپ کا فیصلہ ہو ہم تو اس پر حاضر ہیں. ملکہ بلقیس بڑی دانا و سمجھدار تھی، اس کے دل میں ایمان کی محبت پیدا ہو چکی تھی. اب یہ اپنے درباریوں کو قائل کرنا چاہ رہی تھی. قالت، وہ بولی، ان الملوک، بے شک بادشاہ، اذا دخلوا قریۃ، جب وہ کسی بستی میں زور اور طاقت کے ساتھ داخل ہوتے ہیں، افسدوها، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس بستی کو ہلاک کر دیتے ہیں اور تباہی لاتے ہیں. وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ، اور اس بستی کے عزت والے لوگوں کو وہ ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں. وکذالک یفعلون، اور اکثر بادشاہ ایسا ہی کرتے ہیں. لہذا بلا وجہ جنگ کرنے کے بجائے ہمیں سوچنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ جنگ کی نوبت نہ آئے، کہ جتنی بھی طاقت ہو جنگ کی صورت میں دونوں فریقین کو نقصان ضرور ہے. پھر ملکہ بلقیس نے کہا، دیکھیں میں ایک تدبیر کرتی ہوں، ہم ان کے پاس بہت ہی بڑا ہدیہ تحفہ بھیجتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ یہ تحفہ لے لیں اور ہم سے سلوک کر لیں. اگر وہ نبی ہوں گے تو وہ اس تحفے کو قبول نہیں کریں گے، وہ کہیں گے ہماری تو یہی خواہش ہے کہ آپ اسلام لے کر آئیں. انہیں مال سے کوئی غرض نہ ہوگا، وہ یہی کہیں گے کہ میرا سب سے اہم مشن یہ ہے کہ تم اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ، اور اگر یہ کوئی بادشاہ ہوں گے تو ہمارے تحفے لے کر یہ خوش ہو جائیں گے اور وقتی طور پر ہم سے معاہدہ کر لیں گے. وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ، اور بے شک میں ان کی طرف تحفہ بھیجنے والی ہوں. فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ، پھر میں دیکھوں گی کہ وہ قاصد کیا جواب لے کر واپس آتے ہیں، یعنی جو تحفہ لے کر جائیں گے انہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کیا جواب دیتے ہیں. مفسرین نے یہ فرمایا کہ ملکہ بلقیس نے اپنی طاقت کے مطابق بہت بڑا تحفہ بھیجا. اس تحفے کی کیا تفصیل ہے، اس کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ 500 غلام اور 500 کنیزیں اس نے بہترین لباس اور زیورات سے آراستہ کر کے بہترین گھوڑوں پر، جن کے بیٹھنے کی جگہ چاندی کی تھی، یعنی زینے اور رکاب سونے اور چاندی کی، جواہر سے مرصع، جواہر اور ہیروں سے سجے ہوئے گھوڑے، اور ہر ایک کے اوپر سونے کا تاج، مشک اور عنبر. اس کے علاوہ سونے اور چاندی کی 500 اینٹیں. یہ سب کچھ اس نے اپنے غلاموں کو دیا اور کہا کہ یہ جا کر انہیں پیش کر دو. اور یہ خط بھی لکھا جس کے اندر سلوک کا پیغام تھا، اور یہ تھا کہ ہم اسلام نہیں لائیں گے، آپ بس اس تحفے سے ہمارے لیے وقتی طور پر معاہدہ کر لیں. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ہدہد آیا اور کہا کہ یہ خط پڑھ کر ایسی باتیں کہی ہیں، اور پھر اس نے اتنا بڑا تحفہ تیار کرنے کا حکم دیا ہے. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ سونے چاندی کی اینٹیں بنائی جائیں. جنات نے سونے چاندی کی اینٹیں بنائی. آپ نے حکم دیا کہ 9 فرسنگ یعنی تقریباً 27 میل تک یہ سونے چاندی کی اینٹوں کا فرش بنایا جائے، اور سونے چاندی کی دیواریں دائیں بائیں کھڑی کی جائیں، اور سمندر اور خشکی کے خوبصورت جانور دائیں بائیں کھڑے کیے جائیں. اب جب یہ قافلہ سونے چاندی کی 500 اینٹیں لے کر آیا، اس قافلے کا امیر منصر بن عمرو تھا، تو یہ اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا کہ ہماری ملکہ بلقیس کو کیا ہو گیا ہے، یعنی جن کا فرش بھی سونے چاندی کا ہے، جن کے جانور سونے چاندی کی اینٹوں پر بیٹھ رہے ہیں، ان کو 500 اینٹیں ہم کیسے پیش کریں. اب یہ اپنے ہدیے کو بڑا حقیر سمجھنے لگے اور بڑی شرم آئی کہ ہماری ملکہ بلقیس تو بڑی دانا ہے، اتنی بڑی اس نے نادانی کر لی
اتنا بڑا بادشاہ ہے، اس کے سامنے اتنا حقیر سا تحفہ بھیج دیا. فلما جاء سلیمان، پھر جب سلیمان علیہ السلام کے پاس یہ قافلہ آیا، قال، سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اتمدوننی بمال، کیا تم مال کے ذریعے ہماری مدد کرنا چاہتے ہو؟ مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں نبی ہوں اور نبی کو مال کی کوئی لالچ نہیں. اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پوری دنیا کی بادشاہت دی ہے، اکثر علاقوں پر میری بادشاہت ہے، انسان جنات اور ساری مخلوق میرے تابع فرمان ہے، اور مجھے اللہ نے وہ دیا ہے جو تمہارے اس تحفے سے بہت زیادہ بڑھ کر ہے. فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، اللہ نے جو تمہیں دیا ہے اس سے بڑھ کر بہتر مجھے عطا فرمایا ہے. بل انتم بہدیتکم تفرحون، بلکہ تم ہی اپنے تحفے سے خوش ہوتے ہو، ہم تحفہ لینے سے خوش نہیں ہوتے، ہم تو صرف اسلام کو پھیلانا چاہتے ہیں. ارجع الیہم، آپ نے فرمایا پلٹ جا ان کی طرف، فلنأتینہم بجنود، تو ضرور ہم ان پر وہ لشکر لائیں گے، لا قبل لہم بہا، جن کی انہیں طاقت نہ ہوگی، وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ، اور ضرور ہم ان کو اس شہر سے ذلیل کر کے نکال دیں گے یوں کہ وہ پست ہوں گے. اب جب یہ قافلہ واپس گیا اور ملکہ بلقیس کو یہ سارا قصہ سنایا، ملکہ بلقیس کہنے لگی کہ یہ سچے نبی ہیں، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے فرما برداری ہی میں عافیت ہے. ملکہ بلقیس کا روب ایسا تھا کہ اس کے سرداروں نے کوئی مخالفت نہ کی اور وہ تیار ہو گئے. اب ملکہ بلقیس ایک بہت بڑا لشکر لے کر اور بڑی عاجزی کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے چلی. جب یہ صرف ایک فرسنگ کے فاصلے پر رہے، یعنی صرف 3 میل کا فاصلہ باقی رہا، قال، سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، یا ایھا الملأ، اے میرے درباریوں، ایکم یاتینی بعرشھا، کون ملکہ بلقیس کا تخت لے کر آئے گا، قبل ان یاتونی مسلمین، اس سے پہلے کہ وہ اسلام لانے کے لیے یہاں پر حاضر ہو جائے، اس کے آنے سے پہلے ملکہ بلقیس کا تخت لے کر کون آئے گا؟ ملکہ بلقیس کا تخت ملک سبا میں تھا، جو یمن کے علاقے میں ہے، اور حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام بیت المقدس میں ہے. اس کا فاصلہ مفسرین نے 1500 میل بیان کیا، 1500 میل جانا اور 1500 میل آنا، یعنی اگر کوئی لینے جائے تو 3000 میل کا فاصلہ ہے. اگر کوئی گھوڑ سوار مسلسل دوڑتا رہے تو اسے کئی مہینے لگیں. وہ تخت کوئی معمولی نہ تھا، بہت ہی زیادہ لمبا چوڑا، کہ جس کی لمبائی اور چوڑائی مفسرین نے بیان فرمائی کہ 80 گز لمبا کوئی تخت ہو، 40 گز چوڑا ہو، 30 گز اونچا ہو، سونے جواہرات اور چاندی سے مرصع ہو، پھر 7ویں محل میں انتہائی 7 محل کے اندر موجود ہو، 7ویں محل میں چاروں طرف تالے لگے ہوں اور اس پر نگہبان بھی موجود ہیں. اور یہ تخت لانا ہے اتنا جلدی کہ ملکہ بلقیس 3 میل کا فاصلہ طے کرے اس سے پہلے یہ تخت یہاں پر آ جائے. قال عفریت من الجن، جنات میں سے ایک عفریت بولا. عفریت کے معنی یہ ہے کہ جو بہت ہی زیادہ طاقتور جن تھا. اس نے یہ بات کہی، انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، میں اس تخت کو لے آؤں گا آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے. ابھی صبح کا وقت تھا تو حضرت کی مجلس دوپہر کو ختم ہوتی، یہ 3-4 گھنٹے میں یہ میں تخت لے آؤں گا. یہ بظاہر 3-4 گھنٹے بہت کم مدت ہے کہ 2 مہینہ جانے کا راستہ، 2 مہینہ آنے کا راستہ، اتنا بڑا تخت وہ 3-4 گھنٹے میں لے آئے، یہ بہت بڑی طاقت ہے. لیکن حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ وقت تو بہت زیادہ ہے، اس سے بھی کم وقت میں مجھے تخت چاہیے. وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، بے شک میں اس پر ضرور قوی بھی ہوں، اس کی طاقت بھی رکھتا ہوں، اور امین بھی ہوں یعنی امانت دار ہوں. اس پر جو ہیرے اور جواہر لگے ہیں اس میں سے کچھ میں چوری نہیں کروں گا. آپ نے فرمایا یہ باتیں تو سب ٹھیک ہیں مگر فاصلہ ملکہ بلقیس کا بہت کم ہے اور مجھے تخت اس سے پہلے چاہیے. قال الذی عنده علم من الکتاب، کہا اس نے جس کے پاس کتاب اللہ کا علم تھا، یعنی زبور کا جو عالم تھا، جسے اسم اعظم معلوم تھا، جو اللہ کا ایک ولی تھا اور حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی تھا اور آپ کا وزیر تھا، جس کا نام اکثر مفسرین نے آصف بن برخیہ قرار دیا. قال الذی عنده علم من الکتاب، کہا اس نے جس کے پاس اللہ کی کتاب کا علم تھا. اس آیت میں درس ہے، من کان للہ فکان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، اور جس کا اللہ ہو جائے ساری مخلوق اس کے تابع ہے. جنات کی طاقتیں اپنی جگہ ہیں لیکن اللہ کے مقبول بندوں کی طاقتیں ان سے بھی زیادہ ہیں. یہ نہیں فرمایا کسی مرد نے کہا بلکہ فرمایا اس نے کہا جسے اللہ کی کتاب کا علم تھا. اسرار البلاغت کے اندر بلاغت کا یہ نقطہ بیان کیا گیا کہ جب کسی شخص کی تعریف صلے سے کی جائے تو یہی صلہ اس کی طاقت اور اس کی خبر کا مظہر ہوتا ہے.
مراد یہ ہے کہ جو آصف بن برقیہ نے کرامت دکھائی، یہ کرامت اور یہ طاقت آپ کے اندر کیسے پیدا ہوئی؟ الذی عنده علم من الکتاب، یہ اللہ کی کتاب کی طاقت تھی. انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، میں اس تخت کو آپ کے پاس آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے لا سکتا ہوں. آپ نے فرمایا لے آئیے. حضرت کا جملہ مکمل نہ ہوا اور تخت سامنے موجود تھا. اس پر ہم بخوبی جانتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی تو طاقتیں بے شمار ہیں جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، لیکن آصف بن برقیہ نے جو طاقت کا اظہار کیا، اور سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے خادم کو طاقت کے اظہار کا موقع دیا، ملکہ بلقیس کو یہ دکھانے کے لیے کہ ہمارے خادموں کی یہ شان ہے تو پھر ہماری شان کیا ہوگی؟ جب یہ عالم ہے خدمت گاروں کا تو سردار کا عالم کیا ہوگا؟ تو جب ہمارے خادموں کی یہ طاقت ہے تو ہماری طاقت کیا ہوگی؟ اور اس لیے معلوم ہوا کہ اللہ کے ولیوں کی کرامتیں برحق ہیں. کرامت کہتے ہیں اللہ کی عطا سے ایک ایسا کام کر کے دکھانا کہ جو عام عادت کے خلاف ہو، جسے عام لوگ نہ کر سکتے ہوں. تو در حقیقت اللہ کا ولی جو طاقت کا اظہار کرتا ہے، یہ طاقت دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. تو یہ اپنی طاقت کا اظہار کر کے اللہ کی قدرت بتاتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چاہت پر قادر ہے. ایک حدیث پاک سے آپ ولی کی طاقت کو سمجھیے. بخاری شریف دوسری جلد صفحہ نمبر 963 963 کتاب الرقاق باب التواضع حدیث نمبر 6021. اب دو چیزیں خیال رکھیں کہ جب کتاب کا حوالہ پیش کرتے ہیں تو اکثر عربی کتابوں کے حوالے پیش کیے جاتے ہیں، پھر مختلف کتب خانے کے چھاپے کی وجہ سے صفحے آگے پیچھے ہو سکتے ہیں. کوئی بڑی سائز میں چھاپتے ہیں، کوئی مختصر سائز میں، کوئی بخاری شریف کو 3 جلدوں میں لیتے ہیں، کوئی 1 جلد میں، کوئی چھوٹی چھوٹی اس کی 7 جلدیں بناتے ہیں. الفاظ تو وہی ہیں لیکن صفحات کے اندر اور سائز میں فرق ہوتا ہے، اس سے صفحات آگے پیچھے ہو سکتے ہیں. لیکن جب بھی حدیث پاک میں کتاب کا ذکر کر دیا جائے کتاب الرقاق باب التواضع، تو چاہے کوئی بھی صفحہ ہو تو بخاری شریف میں کتاب نکالیں کتاب الرقاق اور باب نکالیں التواضع، اس میں حدیث پاک بڑی آسانی سے مل جائے گی. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. بے شک اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی یہ حدیث قدسی ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میرے ولی سے دشمنی رکھے گا اس کے لیے میرا اعلان جنگ ہے. ولی سے دشمنی کا یہ معنی ہے کہ اللہ نے جو اسے طاقت دی ہے، قدرت دی ہے، اسے تسلیم نہ کرنا، اور وہ عیب سے محفوظ ہیں، پاک ہیں، بلا وجہ ان پر عیب کے الزامات لگانا اور انہیں اپنے جیسا عاجز اور بے بس سمجھنا. علامہ شامی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جو ولی سے دشمنی رکھے گا اور ان کی طاقت و قدرت جو اللہ نے عطا کی، ان کو جو مقام و مرتبہ اللہ نے دیا وہ تسلیم نہیں کرے گا، تو اس کا خاتمہ برا ہونے کا اندیشہ ہے، یعنی خاتمہ بالایمان نہ ہو اس بات کا اندیشہ ہے. اللہ تعالیٰ اعلان جنگ فرماتا ہے جو ولی کا دشمن ہے اس سے، تو اعلان جنگ کی یہی معنی ہے کہ اس کا ایمان برباد کر دیا جائے گا. وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ، بندہ میری بارگاہ میں قرب حاصل کرتا رہتا ہے اور سب سے بڑھ کر قرب کا ذریعہ فرائض کی پابندی ہے. ولا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، اور میرا بندہ پھر میرے نزدیک نوافل کے ذریعے قرب حاصل کرتا ہے، حتی احبہ، یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. فاذا احببتہ، پھر جب میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، فکنت سمعہ الذی یسمع بہ، تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. وبصرہ الذی یبصر بہ، اور میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. ویدہ التی یبطش بہا، اور میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. ورجلہ التی یمشی بہا، اور میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. ولئن سألنی لأعطینہ، اگر وہ مجھ سے کوئی چیز مانگے تو ضرور بضرور میں اسے عطا کرتا ہوں. اس حدیث پاک میں فرمایا کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. اس سے کیا مراد ہے؟ بس اوقات شیطان اس طرح حملہ کرتا ہے کہ اصل بات سمجھنے وہ نہیں دیتا. تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اب وہ ایسا نیک بن جاتا ہے کہ اس کی آنکھ جو ہے وہ گناہ نہیں کرتی، کیونکہ اللہ کا محبوب اسی صورت میں بنا کہ وہ نیک تھا. اگر پہلے گناہ کرتا تھا اب گناہ نہیں کرتا تو یہ معنی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ محبوب اسی کو بناتا ہے جو گناہوں سے محفوظ ہو جائے. تو گناہوں سے جو محفوظ ہوگا اور اپنی پاکیزہ زندگی گزارے گا اسے بھی محبوبیت ملے گی. یہ اس کے معنی نہیں ہے کہ میں ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے پکڑتا ہے لیکن وہ گناہ نہیں کرتا. وہ گناہ نہیں کرتا تھا اسی لیے تو محبوب بنا. اس کے معنی مفسر کبیر علامہ امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ نے بیان کیے. 606 ہجری 606 ہجری آج سے تقریباً 800 سال قبل آپ نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے تفسیر کبیر، جو پورے عالم اسلام میں پڑھی جاتی ہے. عربی میں یہ کتاب ہے.
امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ کا سن وصال 606 ہجری ہے اور بہت بڑے مفسر ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، بہت زیادہ حدیث کا فہم رکھتے ہیں. آپ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں، حوالہ سماعت کر لیجئے، تفسیر کبیر 7ویں جلد صفحہ نمبر 436 436. سورہ کہف کی تفسیر بیان کرتے ہوئے آیت ام حسبت ان اصحاب الکہف کے تحت آپ نے اس حدیث کی شرح فرمائی. وَكَذَلِكَ الْعَبْدُ إِذَا وَاظَبَ عَلَى الطَّاعَاتِ بَلَغَ إِلَى الْمَقَامِ الَّذِي يَقُولُ اللَّهُ كُنتُ لَهُ سَمْعًا وَبَصَرًا. اسی طرح بندہ جب عبادات پر ثابت قدم رہتا ہے اور اللہ کا قرب حاصل کرتا رہتا ہے تو وہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں اور میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں. اب آپ حضرت امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ تفسیر کبیر میں اس حدیث کی شرح کر رہے ہیں. فَإِذَا صَارَ نُورُ جَلَالِ اللَّهِ سَمْعًا لَهُ سَمِعَ الْقَرِيبَ وَالْبَعِيدَ. جب اللہ کے جلال کا نور اس کے کان بن جاتا ہے تو اللہ کا مقبول بندہ سمع القریب والبعید، وہ قریب اور دور کی ہر بات کو سن لیتا ہے. وَإِذَا صَارَ ذَلِكَ النُّورُ بَصَرًا لَهُ، اور جب یہ نور جلال اس کی آنکھ بن جاتا ہے، رَأَى الْقَرِيبَ وَالْبَعِيدَ، اللہ کا مقبول بندہ قریب اور دور کی ہر چیز کو دیکھ سکتا ہے. وَإِذَا صَارَ ذَلِكَ النُّورُ يَدًا لَهُ، اور جب یہ نور اس کے ہاتھ بن جاتا ہے، قدر علی التصرف فی الصعب والسهل والبعید والقریب، تو فرمایا اللہ کا مقبول بندہ جہاں کہیں بھی ہو وہ مشکل سے مشکل اور دور سے دور کام کرنے پر بھی وہ قادر ہو جاتا ہے. حضرت آصف بن برقیہ نے اسی طاقت کا اظہار کیا کہ آپ نے اپنے ہاتھ کو بڑھایا، یہ ہاتھ تو آپ کا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے کرم کیا اور آپ کا اشارہ کرنا تھا، وہ اشارہ ملتے ہی وہ تخت وہاں سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گیا. بس اشارہ ملتے ہی وہ حاضر ہو گیا. اللہ تعالیٰ مقبول بندوں کی طاقت و قدرت ہمیں تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چاہت پر قادر ہے، وہ جسے چاہے مقام و مرتبہ عطا فرمائے. فلما رآہ مستقرا عنده، پھر جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو اپنے پاس موجود دیکھا، قال ھذا من فضل ربی، آپ نے فرمایا یہ میرے رب کا فضل ہے. بندے کو ایسا ہی ہونا چاہیے کہ اسے جو بھی کمال حاصل ہو اور جو بھی نعمت ملے وہ یہ نہ کہے یہ میرا کمال ہے، بلکہ کہے یہ تو میرے رب کا فضل ہے. ہمارا کیا ہے؟ اللہ رب العالمین ہمیں بھی اپنے فضل سے منور فرمائے. ھذا من فضل ربی، یہ تو میرے رب کا فضل ہے. لیبلونی ااشکر ام اکفر، تاکہ وہ میری آزمائش کرے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں. یہ فضل تو میری آزمائش کے لیے ہے. ومن شکر فانما یشکر لنفسہ، اور جو کوئی شکر کرے تو وہ خود اپنے نفس کے بھلے کے لیے شکر کرتا ہے، یعنی شکر کرنے والے کو شکر کرنے کا فائدہ خود اسے پہنچے گا. ومن کفر، اور جو کوئی ناشکری کرے، فإن ربی غنی کریم، بس بے شک میرا رب غنی ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، ساری مخلوق اس کی محتاج ہے، کریم ہے، عزت والا ہے. تو اگر کوئی ناشکری کرے گا تو اپنا نقصان کرے گا. قال نکروا لها عرشها، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اس تخت کو تم بدل دو اور بدل کر اجنبی بنا دو. تو اس تخت پر جو ہیرے جواہرات لگے تھے وہ جنات نے آگے پیچھے کر دیا، اس کی شکل بدل دی، لیکن سائز تو وہی تھا. ننظر اتہتدی، تاکہ ہم دیکھیں کیا وہ سمجھدار ہے. ام تکون من الذین لا یہتدون، یا وہ ان لوگوں میں سے ہے جنہیں سمجھ نہیں ہوتی. فلما جاءت، پھر جب ملکہ بلقیس آئی، قیل اھکذا عرشک، اسے کہا گیا کیا یہی تیرا تخت ہے. قالت، وہ بولی کأنہ ہوا، گویا کہ وہ وہی ہے. اس نے کہا مجھے لگتا ہے کہ یہ میرا ہی تخت ہے، لیکن میرے تخت میں اور اس تخت میں شکل و صورت میں فرق ہے، باقی میرے تخت جیسا ہی ہے. تو آپ نے فرمایا یہ تیرا ہی تخت ہے. تو جب اس نے آپ کی طاقت کو ملاحظہ کیا، اور یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار تھا. ابھی آپ سن چکے کہ اللہ کے نبی، اللہ کے فرشتے اور اللہ کے ولی جو طاقت کا اظہار کرتے ہیں وہ در حقیقت اللہ کی قدرت کا اظہار ہے. ملکہ بلقیس نے جب یہ طاقت دیکھی تو کہنے لگی وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا، اس سے پہلے ہی ہمیں آپ کی طاقت کا علم پہنچ چکا تھا. وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، اور اس سے پہلے ہی ہم مسلمان ہو چکے تھے. ملکہ بلقیس دل سے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو فوراً اس نے تسلیم کر لیا اور ایمان لے آئی. سوال یہ ہے کہ اس قدر سمجھدار عورت ہو کر ایک سورج کی پوجا کیوں کرتی رہی؟ فرمایا وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ، اسے حق سے روکا اس شرک نے کہ وہ اللہ کے علاوہ سورج اور بتوں کی پوجا کرتی تھی. مراد یہ ہے کہ یہ جس ماحول میں اٹھی تھی وہ ماحول مشرکوں کا ماحول تھا، تو سمجھدار تو تھی
مگر کبھی اس طرف اس نے توجہ نہ کی، اور جس ماحول میں یہ اٹھی اسی ماحول کے اندر اس نے اپنے آپ کو ڈھال لیا اور یہ شرک کرتی رہی. لیکن اس کے اندر جو فطرتی سمجھداری تھی، فوراً اس کے سامنے جب حق آیا تو فوراً اس نے اسلام قبول کر لیا. انہا کانت من قوم کافرین، بے شک یہ کافر قوم میں سے تھی. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اسے میرے دربار میں لے کر آؤ. اب آپ اس طرح دربار میں بیٹھے ہیں کہ نیچے پانی ہے، اس میں مچھلیاں تیر رہی ہیں، اور اوپر شیشے کا فرش بنا ہوا ہے، ایسا ٹرانسپیرنٹ ہے، ایسا شفاف ہے کہ ذرہ برابر بھی محسوس نہیں ہوتا کہ یہ شیشے کا فرش ہے. ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے یہ تالاب ہے اور اس میں مچھلیاں تیر رہی ہیں، اور بیچ تالاب میں آپ نے تخت رکھا ہوا ہے. ملکہ بلقیس سے کہا گیا کہ آپ یہاں پر تشریف لائیے. قیل لہا، اس سے کہا گیا لہا دخلی، تو داخل ہو جا، الصرح، اس صحن میں داخل ہو جا. فلما رأته حسبته لجة، پھر جب ملکہ بلقیس نے اسے دیکھا تو اسے لجہ سمجھا، لجہ کے معنی گہرا پانی سمجھا، اور خیال کیا کہ یہ تو میرے کپڑے گیلے ہو جائیں گے. تو جس طرح ہم پانی میں پاؤں رکھنے کے لیے اپنے کپڑے تھوڑا سا اونچا کرتے ہیں، اس نے بھی اپنے کپڑے اونچے کیے تاکہ اس کے کپڑے گیلے نہ ہوں. وکشفت عن ساقیہا، اور اس نے اپنی پنڈلیوں کو کھول دیا، یعنی اپنے نیچے سے کپڑے تھوڑے سے اونچے کیے تاکہ اس کے پاؤں پانی میں رہیں اور نیچے سے کپڑا خراب نہ ہو. قال، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا انہ صرح، یہ فرش ہے، یہ صحن ہے، ممرد، چمکدار، من قواریر، شیشوں سے بنا ہوا ہے، تمہارے پاؤں گیلے نہیں ہوں گے. قالت ربی، کہنے لگی اے میرے رب، انی ظلمت نفسی، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، آج تک میں نے تیری قدرت کو تسلیم نہ کیا، مجھے معاف فرما دے. واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اسلام لائی اور اپنی گردن کو میں نے جھکا دیا اس اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے میں ہمارے لیے تو بے شمار نصیحتیں ہیں. ایک نصیحت ہم اس کو پھر دوبارہ دہراتے ہیں، وہ نصیحت یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کی بادشاہت دی، جنات پر، جانوروں پر آپ کو کنٹرول دیا، ہواؤں پر آپ کا اختیار دیا، جانوروں اور جنات اور پرندوں اور کیڑے مکوڑوں کی بھی بولیاں آپ سمجھتے، ان سے بھی کلام کرتے. اس قدر بلند مقام و مرتبہ ملا، مگر آپ غرور و تکبر کا شکار نہ ہوئے، ہر وقت عاجزی انکساری کا پیکر بنے رہے، اور کبھی بھی یہ چیزیں آپ کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کر سکیں. ہمارے لیے نصیحت ہے کہ دنیا میں مشغول ہو کر اللہ کو بھول جانا بہت بڑی نادانی ہے. عقل مند و دانا اور سمجھدار وہی ہے کہ جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول رہے اور کوئی دنیا کی چیز اسے اللہ کی یاد سے غافل نہ کر سکے.